میری بیٹی جو اب 12 سال کی ہو رہی ہے، اس کو 4-5 سال قبل جھولے سے گر کر ناک پر شدید چوٹ لگی۔ ناک کی ہڈی ٹوٹ کر مڑ گئی، مگر اس وقت محسوس نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ اس کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو رہی ہے، تو اب سرجری سے سیدھی ہوگی۔ لاہور کے بہت اچھے پروفیسر ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت ملا۔ یہ لاہور کا پرائیویٹ ہسپتال تھا۔ شام 4 بجے بیٹی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ 3000 روپے فیس ادا کی اور ڈاکٹر کے روبرو پیش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً انتہائی قابل ڈاکٹر ہیں۔ بیٹی کے ساتھ وہ ہنسی مذاق میں بات کرتے رہے۔ وہ ان کی باتیں سن کر ہنستی اور شرما کے جواب دے دیتی۔ ڈاکٹر صاحب پوچھتے، آپ گڈ گرل ہو یا ویری گڈ گرل ہو؟ ماما کی بات مانتی ہو؟ اسکول میں پوزیشن آتی ہے؟ آپ کی بیسٹ فرینڈ کا نام کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں سامنے بیٹھا دیکھتا رہا۔ مجھے بخوبی معلوم ہے کہ پروفیشنلز کسی بھی شعبے کے ہوں، وہ یا تو فطرتی طور پر خوش مزاج ہوتے ہیں، وگرنہ یہ سب کلائنٹ کو خوش کرنے کی خاطر مصنوعی رویہ ہوا کرتا ہے۔ معائنہ کر چکے تو بولے، معمولی سی سرجری کرنا ہوگی، مگر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سن کر کہا، اچھا تو کب سرجری ممکن ہے؟ بولے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے اس آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کی سمجھ تو آ گئی کہ اب ڈاکٹر صاحب میری فائنینشیل ورتھ جاننا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے مطابق مجھے سرجری کاسٹ کا ٹیکہ لگایا جا سکے۔ میں نے مسکین سی شکل بنا کر عرض کی، ڈاکٹر صاحب میرا انتہائی معمولی سا کاروبار ہے، آپ کے بارے بہت سنا تھا، اسی لیے بڑی مشکل سے 3000 روپے جمع کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ میری بیٹی میری جان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے تیور یہ سنتے ہی بدل گئے۔ چہرے پر حیرانی ابھری۔ انہوں نے بغور میرے کپڑوں کا جائزہ لیا، پھر میری بیٹی کے لباس پر ایک نظر ڈالی۔ آخر کار بولے، پروسیجر آپ کو میرا پی اے سمجھا دے گا۔ کمرے سے باہر نکلا تو پی اے نے فائل دیکھی، کہنے لگا، آپریشن کی کاسٹ 3 لاکھ اور 1 دن آئی سی یو میں رہنا ہوگا، جس کا خرچہ 18,000 روپے آئے گا۔ اس کے علاوہ ادویات کے پیسے الگ سے ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا یعنی لگ بھگ 4 لاکھ؟ بولا، جی لگ بھگ۔ میں فائل پکڑ کر چلنے لگا تو وہ بولا، آپ کو ابھی 50,000 ایڈوانس جمع کروانا ہوں گے، ابھی کروائیں گے تو اس جمعہ کو سرجری کے لیے وقت ملے گا۔ میں نے سن کر کہا، بھائی ہو سکتا ہے میں نے کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہو، یا پھر میرے پاس ابھی 50,000 بھی نہ ہوں۔ انتہائی بیزاری سے بولا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو پہلے ہی بہت مناسب کاسٹ بتائی ہے، اس سے کم انہوں نے کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں، آپ کو تو انہوں نے پہلے ہی بہت رعایت کر دی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، اچھا اس سے کم کا غریب نواز پیکیج کوئی نہیں ہے؟ اس نے سن کر مجھے یوں دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کام کروانا کوئی نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں ایسے باتیں کرنے۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو بیٹی چپ چپ سی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ بڑی اداس سے ہو کر بولی، بابا کیا آپ کے پاس میرے آپریشن کے پیسے نہیں ہیں؟ یہ سن کر مجھے اس کی خاموشی کی وجہ تو سمجھ آ گئی۔ اسے بولا، کیسی بات کرتی ہو بیٹا؟ میں نے لوگوں کے علاج کروا دیے، تم تو میری اپنی بیٹی ہو، مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑ جائے تو بھی میں آپ کا علاج کرواؤں گا۔ بات پیسوں کی نہیں ہو رہی، انسانیت کی ہے، بات اصول و جائز و ناجائز کی ہے۔ میں حلال کماتا ہوں، اس لیے یوں ناجائز پیسے نہیں لگا سکتا، جبکہ یہ ایک معمولی سی سرجری ہے، تم جب بڑی ہوگی سمجھ جاؤ گی۔ سرجری تو میں کرواؤں گا مگر ایسے نہیں۔ وہ سن کر کچھ دیر چپ ہوئی، پھر بولی، پاپا آپ نے کہا تھا یہ سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہیں۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، ہاں یہ قابل ڈاکٹر ہے، مگر بیٹا ضروری نہیں جو اپنے پیشے میں قابل ہو وہ اچھا انسان بھی ہو، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں ایک قابل فوٹوگرافر ہوں، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ میں اچھا انسان بھی ہوں۔ جس شخص میں انسانیت نہ ہو وہ چاہے جتنا قابل ہو، میرے نزدیک وہ 0 ہے۔ اس نے بات سمجھتے ہوئے ہنس کر کہا، پاپا مجھے ان سے علاج کروانا ہی نہیں ہے، آپ اپنے 3000 واپس لے آئے۔ اب اس بچی کا جتنا ذہن تھا اس نے ایسی بات کہہ دی، اسے لگا ہوگا کہ جو فیس دی وہ اگر مکمل علاج نہ کرواؤ تو قابل واپسی ہوتی ہے۔
میں نے بھی جواب میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، بیٹا وہ واپس نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو انٹرٹین بھی تو کیا تھا، سمجھے وہ اس کی ٹپ اور سروس چارجز ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد، جو کہ بچوں کے واسطے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے، وہاں رابطہ کیا۔ مجھے سینئر ترین پروفیسر ڈاکٹر نے اٹینڈ کیا، گپ شپ لگائی، بیٹی کا مکمل معائنہ کیا اور بولے کہ بخاری صاحب مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے ناک کی ہڈی کی ٹریٹمنٹ ابھی بالکل نہ کروائیں، اگر کروانا چاہیں تو میں کل ہی کر دوں گا، معمولی سی سرجری ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، مگر بیٹی کی عمر ابھی 12 سال ہے، اس کی ہڈیاں ابھی بڑھیں گی، اگر ابھی سرجری کر بھی دی تو ممکن ہے کہ پھر ہڈی بڑھ جائے، آپ اسے 4-5 سال بعد یہاں لائیں، جب یہ 16-17 سال کی ہو جائے گی تب بہتر رہے گا۔ جن ڈاکٹر صاحب نے آپ کو فوری سرجری کا بتایا تھا ان کی قابلیت بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات مجھے منطقی لگی۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل برائے معلومات پوچھا کہ اگر ابھی سرجری کرنا ہو تو کتنی کاسٹ آ جائے گی؟ جواب ملا کہ میں ہسپتال کی 50 روپے کی پرچی پر مفت سائن کر دیتا ہوں، البتہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کتنا خرچ ہو سکتا ہے تو کوئی اچھا سا ڈاکٹر اس سرجری کا زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 ہزار لے سکتا ہے۔ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ کیا وائٹ کالر لوگ، ڈاکٹر، وکیل وغیرہ، اور کیا ریڑھی بان، سب آپ کی گاڑی، آپ کے فائنینشیل سٹیٹس اور آپ کے لباس سے آپ کی قیمت طے کر کے آپ کو جہاں تک ممکن ہو لوٹتے ہیں۔ یہ یہاں کامن پریکٹس ہے۔ ڈاکٹر کے سامنے اس کا مریض نہیں بلکہ کلائنٹ ہوتا ہے، وکیل کے سامنے اس کا مدعی نہیں بلکہ گاہک ہوتا ہے، اور پھل فروش کے سامنے گاڑی رکتے ہی اس کا ریٹ دگنا ہو جاتا ہے۔ یہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔